بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ناظرین، آج ہم تذکرہ کرتے ہیں پانی کے مسائل کا۔ انسان کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے بے شمار ایسے اعمال ہیں جو فرض کیے گئے ہیں اس شرط کے ساتھ کہ پہلے پانی سے پاک ہوا جائے اور پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے فرض کردہ تمام اعمال پر عمل کیا جائے۔ لہٰذا ان تمام فرائض کو ادا کرنے سے پہلے انسان کے لیے پاکی شرط ہے، اور پاکی دو چیز سے ہوتی ہے۔ اگر پانی موجود ہو تو پانی اصل ہے، اور اگر پانی موجود نہ ہو تو پھر مٹی کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر پانی موجود ہو تو پھر پانی کو بھی دیکھا جائے گا کہ یہ پانی کس طرح کا ہے، پاک ہے، ناپاک ہے، مکروہ ہے، کیا ہے، ان چیزوں کی طرف غور کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر تذکرہ کریں گے پانی کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کا۔ لہٰذا مقدمے کے طور پر آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ پانی کو ہم لوگ عربی میں لفظ ماء بولتے ہیں۔ الماء، اس کے معنی آتے ہیں پانی کے۔ لہٰذا پانی یعنی ماء، اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول مطلق پانی، پانی کے لفظ سے بغیر کسی خصوصیت کے جو عام لوگ سمجھتے ہیں، بس یہی پانی مطلق پانی کہلاتا ہے۔ اب اس کے اندر کسی چیز کی قید نہیں ہے، بس مطلق یہ پانی ہے تو پانی۔ اور دوسری قسم ہوتی ہے پانی کی مقید، یعنی مقید یہ وہ پانی ہے جس کو محاورے میں پانی نہیں کہتے۔ جیسے مثال کے طور پر گلاب کا پانی، کیوڑے کا پانی، سرکہ کا پانی، یا اسی طریقے سے تربوز کا پانی، ناریل کا پانی، کیلا کا پانی، دال کا پانی، سبزی کا پانی۔ یہ عام طور پر ہمارے ہاں اس کو پانی نہیں کہتے، یہ مقید ہو گیا ہے کسی قید کے ساتھ۔ لہٰذا پانی کی یہ دو قسمیں ہیں۔ ان دو قسموں میں سے مطلق پانی جو ہے، بحث اس سے ہوگی، مقید پانی سے بحث نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس سے جواز اور عدم جواز کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ وہاں سرے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تربوز کا پانی ہے، ناریل کا پانی ہے، گلاب کا پانی ہے، اس سے وضو درست نہیں، اس سے غسل درست نہیں، یہ کہا جا سکتا ہے۔ لیکن مطلق پانی جو ہوتا ہے، پھر اس مطلق پانی پر مسائل جاری ہوتے ہیں، اس کو ہم تفصیل سے ذکر کریں گے آپ کے سامنے۔ مطلق پانی کی 5 قسمیں یاد رکھیں گے۔ مطلق پانی کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم طاہر، مطہر، غیر مکروہ، یعنی ایسا پانی جو خود پاک ہو، پاک کرنے والا ہو، اور اس کے اندر کسی طرح کی کراہت نہ ہو، مکروہ نہ ہو۔ ایسا پانی صاف پانی کہلاتا ہے، پاک پانی کہلاتا ہے، جس پانی سے آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، اور بغیر کسی تردد کے کیا جائے گا۔ یہ پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم طاہر، مطہر، مکروہ، یعنی ایسا پانی جو پاک بھی ہو اور پاک کرنے والا ہو، لیکن کسی وجہ سے اس پانی کے اندر کراہت پائی جاتی ہو، یہ دوسری قسم۔ اور تیسری قسم پانی کی ہے طاہر غیر مطہر، ایسا پانی جو پاک تو ہو لیکن کسی کو پاک کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ مثال کے طور پر انسان وضو کرتا ہے، وضو سے جو پانی نکلتا ہے، وہ پانی نکلا ہوا وہ ذاتی طور پر پانی پاک ہے، لیکن اس کے اندر کسی دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، یہ پانی کہلاتا ہے طاہر غیر مطہر، پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے۔ یہ پانی کی تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم مشکوک۔ مشکوک اس پانی کو کہیں گے جس پانی کے اندر بندے کو شک ہو جائے کہ پتہ نہیں یہ پانی پاک ہے، پتہ نہیں یہ پانی ناپاک ہے، یا پھر یہ پانی مکروہ ہے، کیا ہے، اس کا اندازہ نہیں لگا پاتے، یہ پانی مشکوک پانی کہلاتا ہے۔ بہرحال طاہر غیر مطہر اور مشکوک پانی میں فرق یہ ہے، ان دونوں کے اندر اب ظاہر ہے ایک طاہر غیر مطہر پانی کہ پاک تو ہے لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، ایک وہ پانی موجود ہے اور ایک مشکوک پانی موجود ہے۔ اب بندے کے سامنے جب یہ دونوں پانی موجود ہے تو ایک وضو کرنے والا یا پھر غسل کرنے والا بندہ شک و تردد میں پڑا رہے گا کہ کس پانی سے وضو کیا جائے یا غسل کیا جائے، طاہر غیر مطہر،
اس سے کرتے ہیں تو بدن پاک نہیں ہوگا، اور یہ مشکوک پانی موجود ہے، اس سے اگر وضو یا غسل کرتے ہیں تو اس میں شک ہے، کیا کریں؟ اس کا طریقہ یاد رکھیے کہ اگر طاہر غیر مطہر پانی موجود ہے، پانی پاک تو ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں ہے، وہ طاہر غیر مطہر ہے، ایسی صورت میں اگر وہ پانی موجود ہے تو وضو کرنے والا بندہ وضو اس سے نہیں کرے گا، بلکہ اس کی جگہ تیمم کرے گا۔ کیوں؟ کہ وہ پانی پاک کرنے والا نہیں ہے، لہٰذا آپ وضو کریں گے یا غسل کریں گے، آپ پاک نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ کو ہر حال میں تیمم کرنا پڑے گا۔ غیر مطہر پانی موجود نہ ہو، بلکہ ایسا پانی موجود ہے جو مشکوک ہے، جس کے اندر شک ہے کہ یہ پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، وہ پانی موجود ہے۔ اب وضو کرنے والا یا غسل کرنے والا بندہ اس شک و شبہ میں پڑا رہے گا کہ یہ پانی تو مشکوک ہے، اس سے وضو کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یا پھر تیمم کیا جائے، کیا کرنا چاہیے؟ اس بندے کو فقہا اجازت دیتے ہیں کہ مشکوک پانی سے آپ وضو کر لیجئے اگر وضو کی حاجت ہے تو، اور وضو کے بعد پھر تیمم کر لیجئے۔ اگر اس پانی سے اللہ کے ہاں آپ کی نماز قبول ہو گئی تو بہت اچھی بات ہے، اس پانی کی وجہ سے اگر وضو نہیں ہوا تو کم سے کم تیمم سے تو آپ کا تیمم ہو گیا، وضو ہو گیا۔ لہٰذا طاہر غیر مطہر پانی ہے، ایسی صورت میں آپ تیمم کریں گے۔ مشکوک پانی اگر موجود ہے تو پھر ایسی صورت میں آپ وضو بھی کریں گے اور تیمم بھی کریں گے۔ یہ مشکوک پانی کی چوتھی قسم ہے۔ اسی طریقے سے پانی کی پانچویں قسم نجس پانی، یعنی وہ پانی جو خود ناپاک ہو اور وضو اور غسل اس سے جائز نہ ہو۔ اب ظاہر ہے جو پانی بالکل سرے سے ناپاک ہے وہ پانی کسی بندے کو پاک کیسے کر سکتی ہے؟ لہٰذا پانی کی آپ 5 قسمیں یاد رکھیں گے۔ ایک تو پانی کی سب سے پہلی 2 قسم ہے مطلق اور مقید، اور ان 2 قسموں میں مطلق کی پھر 5 قسمیں آتی ہیں۔ ان 5 قسموں کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ بس اللہ رب العزت سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر زندگی حیات سلامت رکھی تو پھر اگلا ویڈیو اس سے آگے کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔